نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آخری عشرے میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مسنون آخری عشرے کے اس اعتکاف کو مسنون قرار دیا اور اس کی پابندی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے عشر اولیٰ کے اندر بھی آپ نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے، عشر ثانیہ کے اندر بھی کیا ہے، لیکن آخر جا کر کے پھر فرمایا کہ شب قدر اور لیلۃ القدر کا مجھے علم تو تھا، اب بھی علم آپ کو ہے، چونکہ یہاں پر ایک لفظ ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک قرآن میں لفظ آتا ہے کہ ما یدری کا اور ایک لفظ آتا ہے ما ادراک، تو مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ما ادراک جن مسائل کے بارے میں لفظ ما ادراک آتا ہے تو اس کا علم نبی کو ہوتا ہے، لیکن نبی پر پابندی ہے کہ آپ امت کو نہیں بتائیں گے، اور اس امت نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کی وجہ سے اب اس کی تعیین یہ آپ نہیں بتائیں گے اس کو کہ شب قدر اور لیلۃ القدر خاص طور پر کون سی رات ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اندر پھر فرمایا کہ شب قدر کا مجھے اللہ نے علم تو دیا تھا اور میرا ارادہ بھی تھا کہ میں امت کو بتا دوں، چنانچہ میں اپنے گھر سے نکلا، خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، گھر سے میں نکلا کہ میں شب قدر کے بارے میں آپ کو اطلاع کر دوں، لیکن فتلاحا رجلان من المسلمین، 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تو ان کی لڑائی کی وجہ سے، ان کے اختلاف کی وجہ سے فرفعت، شب قدر کی تعیین اس کو اٹھایا گیا کہ یعنی آپ کو تو معلوم ہے لیکن امت کو اس سے محروم رکھا گیا، امت اس سے محروم ہو گئی۔ اب امت کو متعین طور پر میں محمد نہیں بتا سکتا کہ کون سی رات ہے، لیکن تاہم فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَهُمْ یا خَيْرًا لَكُمْ، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ البتہ یہ فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، رمضان کے آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اب آخری عشرے میں وہی طاق راتوں کے اندر، آخری عشرے میں فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر اس کو یہ ہے کہ تلاش کرو، اور شب قدر اور لیلۃ القدر اگر یہ کسی کو مل گئی تو فرمایا کہ 83 سال کی عبادتوں کا ثواب اس کو مل گیا، 83 سال۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں صحابہ نے شکایت یہ کی اور اپیل کی کہ یا رسول اللہ، پرانی امتیں کسی کی عمر 600 سال اور کسی کی 700 سال، کسی کی 800 سال، جیسے کہ پرانی امتوں کی لمبی امتیں ہوتی ہیں، یہ عمریں ہوتی تھیں۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کسی ٹائم پہ کہ حضرت نوح علیہ السلام 1400 برس اس کی عمر، خود حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی عمر 1000 سال ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ چاہے 1000 سال کسی کی عمر ہو یا کسی کی 1400 سال ہو، 800 سال عمر ہو، 900 سال ہو، تو اس دنیا کو، اس کائنات کو تو لاکھوں سال گزر چکے، آج وہ کہاں ہے؟ جن کو 1000 سال مل بھی اگر گئے تو وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو 1000 سال مل گئے، نوح علیہ السلام ان کو یہ ہے کہ 1400 سال، 950 برس تو آپ نے صرف تبلیغ کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ 950 برس کے بعد، اور اچھا اس سے پہلے نبوت آپ کو بھی دیر سے ملی، اور پھر نبوت ملنے کے بعد 950 برس آپ نے دعوت و تبلیغ کی اور اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، لوگ پھر تباہ ہو گئے، تباہ ہونے کے بعد، غرق ہونے کے بعد 150 سال پھر زندہ رہا حضرت نوح علیہ السلام۔ 80 بندے جو بچ گئے تھے جن کو کشتی میں آپ لے کر کے یہ ہے کہ نکل گئے، اور وہ کشتی آپ کو لے کر کے جودی پہاڑ پر جا کر کے لنگر انداز ہو گئی، اور وہاں پر جا کر کے وہ کشتی ٹھہر گئی، تو پوری دنیا تباہ ہو گئی۔
جتنے بھی انسانیت تھے، جانور تھے، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ جانوروں میں سے جیسے کہ بکرا بکری اور اسی طریقے دمبا دمبی، گائیں اور بیل، اونٹ اونٹنی، اس طرح ہر نسل میں سے ایک ایک جوڑے آپ نے اٹھا کر کے کشتی کے اندر، اللہ نے بتا دیا کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یہ کر دیں گے کہ اپنی کشتی کے اندر یہ کہ کچھ جانوروں کو بٹھائیں گے، تو جو آپ بٹھا سکیں بہرحال یہ ہے کہ اس کشتی میں آپ نے یہ کہ بٹھا دیے۔ 80 بندے صرف آپ پر ایمان لائے۔ اب یہ جو اس کے بعد اب دنیا کے اندر جتنی بھی آبادی ہے یہ انہی 80 بندوں کی آبادی ہے۔ یا دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو غرق ہو گیا، کنعان جس کا نام تھا، باقی حام ہے، سام ہے، یافس ہے، کچھ بیٹے آپ کے وہ بچ گئے، اور وہ ان کا ایمان تھا ابا پر، حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اس امت کے غرق ہونے کے بعد سب غرق ہو گئے، جاندار بھی غرق ہو گئے، تو میں نے عرض کیا کہ پھر بھی نوح علیہ السلام کو 150 سال آپ کو زندگی اور ملی۔ تو چاہے کسی کو 900 سال مل جائے، 1000 مل جائے، 150 سال مل جائے، تب بھی مرنا تو ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام آگئے، جس کو آپ حضرت اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام آگئے اور انسانی شکل میں آگئے، اور نبی سے اجازت بھی نہیں لی، مشورہ بھی نہیں کیا، فرمایا کہ میں آپ کے روح کو قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کر کے اس کو تھپڑ مارا۔ یہ کسی پٹھان نے نہیں مارا، کسی بلوچ نے نہیں مارا، موسیٰ علیہ السلام نے کس کر کے، نبی کے مقام کا اندازہ آپ اس سے کرے کہ کس کر کے اس کو تھپڑ مارا، اور اس کی آنکھ متاثر ہو گئی، بلکہ بتاتے کہ روایت میں آتا ہے کہ آنکھ اس کی پھوڑ دی، آنکھ اس کی نگل گئی، لیکن فرشتوں کو کیا فرق پڑے گا، وہ تو جوں گی انسانی شکل میں۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں بھی آئے گی کہ بھئی ایک خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کا رسول ہے، ملک الموت جس کو کہا، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، رضوان ہے، مالک ہے، اور حضرت ملک الموت، ہم لوگ کہتے ہیں اسرائیل، لیکن قرآن اس کو کہتا ہے ملک الموت، تو وہ خدا کا رسول ہے، تو نبی نے اس کو مارا کیوں؟ تو اس کی بنیادی پھر یہ کہ فرشتے کے آنکھ تو آج تک کسی نے بھی نہیں نکالی ہے۔ ہمارے بعض تعلیم یافتہ حضرات ہوتے ہیں، میجر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، SSP ہے، DIG ہے، فلانا فلانا، وہ کہتے کہ یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہے۔ حدیث کوئی جھوٹی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ انگریز کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، اللہ نے آپ سے وہ سمجھ لیے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، فرشتے کو کوئی مار بھی نہیں سکتا، فرشتے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جبکہ فرشتے اپنے اصلی شکل میں ہو، فرشتے اپنے اصلی شکل میں، یہی حال ہے جنات کا کہ جن کو آپ نقصان نہیں دے سکتے، لیکن جن اگر کسی اور شکل میں آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے۔ جن سانپ کی شکل میں آتا ہے آپ اس کو مار سکتے۔ دو قسم کے سانپ ہوتے ہیں، ایک اصلی سانپ ہے، وہ چلے گا اس طرح چلے گا، پیچ پیچ ہو کر کے چلے گا۔ شہر میں تو آپ نے سانپ دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن میں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، جو اصل اللہ آپ کو بھلا کرے جو سانپ ہوگا وہ اس طرح چلے گا، پیچ پیچ۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جنات وہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں، لیکن سانپ کی شکل میں جب جن آئے گا، اونٹ کی شکل میں، بلی کی شکل میں، کالے کتے کی شکل میں، تو فرمایا کہ جب سانپ کی شکل میں آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ سیدھا چلے گا۔ جن جب سانپ کی شکل میں آئے گا تو اصلی سانپ تو وہ ہے، وہ پیچ در پیچ اس طرح یہ ہے کہ وہ چلتا ہے، یہ سیدھا چلے گا۔ سانپ کی شکل میں جب آئے گا تو اپنے اصلی شکل کو جن چھوڑ کر کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے، اس کو مار بھی سکتے، اس کو نقصان بھی دے سکتے۔ اور فرمایا کہ اس کو 3 مرتبہ آپ یہ کہہ دیں، آپ کو عہد نوح کا واسطہ ہے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اگر کوئی جن ہو کہیں آپ کو نقصان نہ ہو۔ 3 مرتبہ کے بعد اگر نہ جائیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو مار سکتے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اسرائیل وہ اپنے اصلی شکل میں نہیں آیا، فرشتے اپنے اصلی شکل میں اس کو کوئی نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ انسانی شکل میں آ کر کے اس نے بتا دیا کہ آپ کی روح کو قبضہ کرنا ہے،
اور پھر یہ کہ نبی سے چونکہ مشورہ کیا جاتا ہے، نبی کا جب وقت پورا ہوتا ہے تو نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے اور اب آپ کی کیا مرضی ہے۔ اس طرح مولی منظور کی طرح نبی کو وفات نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی، اور عام ملا کی طرح نبی کو موت نہیں آتی، نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا مقام ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مشورہ کیا بھی نہیں، مشورے نہیں کیے، جیسے کہا آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے حضرت نے دے مارا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تو تھا، موسیٰ علیہ السلام تھا بھی تو جلالی۔ اب اس نے کہا کہ یا رب اس طرح اس نے مجھے اس طریقے پر نقصان پہنچا ہے، تو حق تعالی شاہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کب تک زندہ رہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کسی بیل پر اپنا ہاتھ رکھو، اس بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا، ان بالوں کے مقدار میں آپ کو میں زندگی دے دوں گا، اتنے سال۔ اب چاہے وہ 1000 سال 2000 سال جتنے آپ کو پھر فرمائے آخر میں کیا ہوگا؟ جب آپ مجھے جیسے کہ میرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کے مقدار میں اتنے سال آپ مجھے زندگی دے دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد پھر بھی موت ہے، اس کے بعد پھر بھی موت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یا اللہ جب موت مجھے چھوڑے گی نہیں تو پھر یہ ابھی سے مجھے قبول ہے، یہ موت جب مجھے، چنانچہ قرآن میں جو لفظ ہے وہ لفظ یہ ہے کہ آپ موت کو تلاش نہ کریں، موت خود پیاسی ہے، وہ آپ کو تلاش کرے گی۔ جیسے کہ ہم صدر صاحب سے بھوکے ہوتے ہیں نا، صدر صاحب سے ملنے کے لیے، وزیر اعظم سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے آپ بھاگتے فإنہ ملاقیکم، وہ موت خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ پٹھان کو جانے کی ضرورت نہیں بلوچ کو موت کے پاس، فرمایا کہ موت خود آپ کو تلاش کرے گی، موت خود پیاسی ہے اور موت خود بھوکی ہے، وہ آپ کو تلاش کرے گی۔ تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کیا ہوگا؟ فرمایا آخر موت آئے گی، 1000 سال رہو، 10,000 سال رہو، 20,000 سال رہو اس زندگی دنیا میں، تب بھی موت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اے اللہ جب میرے لیے موت ہے تو پھر مہربانی کر کے مجھے فلسطین کے ذرا مسجد اقصیٰ کے قریب کر دو، اس لیے کہ میدان تیہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے جو اللہ کی نافرمانی کی، یہودیوں نے تو 40 سال تک اللہ نے ان کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ تھے ان کی نسل 40 سالوں کو بنی اس میں میدان تیہ کے اندر رکھا، ان کو ختم کیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بچ گئے، لیکن جن کا نوجوان طبقہ تھا 40 سال کے بعد تو وہ تو ختم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو جو موت آئی ہے، دونوں کا جو وصال ہوا وہ میدان تیہ کے اندر ہوا۔ تو آخر کار فرمایا کہ اے اللہ میری قوم نالائق قسم کی قوم، انہوں نے جہاد نہیں کیا، جرأت نہیں کی کہ ہم فلسطین کو آزاد کریں، عمالقہ سے اور اشدودی قوم سے اور جالوتیوں سے اس کو آزاد کر دے، میری قوم نافرمان ہے۔ میری ایک تمنا تھی کہ میں جا کر کے مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو میں قبضہ کروں، لیکن قوم نے میرے ساتھ نہیں دیا۔ تو پروردگار اب ہم مصر سے جیسے نکلے میدان تیہ کے اندر 40 سال گزار دیں، تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے تھوڑا سا قریب کر دینا، اللہ مجھے فلسطین کے قریب کر دینا، بجائے اس کے کہ میں مصر کے قریب آ جاؤں، مجھے فلسطین کے قریب کرنا۔ جو میری فَسَأَلَهُ أَن يُدْنِيَهُ، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ان کو قریب کر دیں گے مسجد اقصیٰ کے، مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنوریہ، اس کے دائیں بائیں برکتیں 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 انبیاء ہوئیں، تو انبیاء زیادہ تر فلسطین کے اندر رہے، تو اے اللہ مجھے فلسطین کے قریب کر لینا، مجھے فلسطین کے قریب کر لینا۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنا سینہ اس طرف کیا اور جا کر کے پھر یہ کہ فلسطین کے قریب ہو گئے، بارڈر سے داخل نہیں ہوا لیکن قریب ہو گئے فلسطین کے، یہیں پر آپ کو موت ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت ثم لأریتکم قبرہ عند الکثیب الاحمر، اگر میں خود وہاں محمد ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، بخدا مجھے معلوم ہے کہ موسیٰ کس جگہ دفن ہے۔ کتنے سال گزرے، ہزاروں سال درمیان میں گزرے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ جگہ مجھے معلوم ہے۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو بتاتا ہوں، لو کنت ثم لأریتکم قبرہ عند الکثیب الاحمر، وہ سرخ رنگ کا ایک ٹیلا ہے، وہاں پر میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی دفن ہے۔ اور شب معراج میں آپ نے فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں تو ایسے ہی گزرا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔
پٹھان کہیں گے کہ بلوچ کہیں گے کہ ہمارے بلوچ تو نماز نہیں پڑھتے، تو بلوچ پٹھانی تو ہو نا، کہیں گے کہ ہمارے لوگ تو قبروں میں نماز نہیں پڑھتے۔ میں نبی کی بات کر رہا ہوں نا، آپ پٹھانوں کی بات کریں گے، بلوچوں کی بات کریں گے، سندھیوں کی کہ وہ قبروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، جی میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ تو پٹھان کوئی نبی ہے کیا، یا بلوچ کوئی نبی ہے؟ تو نبی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت سما، اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو لأريتكم قبرہ عند الكثیب الاحمر مررت بقبر موسیٰ وهو قائم یصلی۔ غرض یہ ہے کہ لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ اب آپ کا نبی 40 سال کے بعد اس کو نبوت مل رہی ہے، 40 سال کے بعد 63ویں سال آپ اللہ کو پیارے ہوں گے، تو نبی کی نبوت کا زمانہ وہ 23 سال ہے۔ اب 23 سال اور جہاں جن نبیوں کو اور جن لوگوں کو ہزار سال مل جائے، ہزار سال مل جائے، تو وہ کتنی زیادہ عبادت کریں گے، ان کو کتنا وقت زیادہ ملے گا۔ اس لیے صحابہ نے یہی اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہے۔ تو پرانے لوگوں نے مزے تو کیے، ایک آدمی 1000 سال تک جیسے کہ جہاد کیے، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ کیا ہے 1000 مہینہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس نے جہاد بھی کیے اور اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے رہے، عبادتیں کی۔ ہم اس مقام تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر ایک شب قدر آپ کو مل جائے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ واہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے میں اگر آپ کو شب قدر مل جائے 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، اور آپ اس سال بھی پالیں، اگلے سال بھی پالیں، اگلے سال بھی پالیں، پھر کہنا ہی کیا ہے؟ تو پھر تو نہیں، پھر تو لاکھوں مہینے ہوں گے آپ کے، تو 1000 سال نہیں، تو آپ تو پھر کئی 1000 سال یہ کہ مہینوں سے، وہ صرف 83 سال آپ کو 1000 مہینوں سے صرف ایک رات بہتر ہے۔ اور اگر ہر رمضان میں آپ کو مل جائے، لوگ حاصل کرنے والے حاصل کرتے۔ رمضان میں ایسے لوگ ہیں کہ اول سے لے کر کے آخر تک بخدا وہ سوتے نہیں ہیں، دن کو سوتے، رات کو نہیں سوتے، دن کو سوتے ہیں، لیکن وہ مولوی نہیں ہے، لیکن وہ تبلیغی نہیں ہے، وہ کلین شیو ہے۔ میں نے چونکہ میں نے ایک جگہ نماز جامع فاروقیہ میں پڑھاتا تھا، تو ایسے نوجوان لڑکوں کو دیکھا، سبحان اللہ، یہ ظالم کے بچے پورے مہینے میں سوتے نہیں تھے، راتوں کو مسجد جامع فاروقیہ میں ہوتے، دن کو جا کر کے وہ سوتے، دن میں 4 گھنٹے سوتے ہیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں، 2 گھنٹے سوتے ہیں بس دن کو۔ اور وہ کہہ رہے کہ مولوی صاحب آپ کوئی کہہ رہے کہ شب قدر پہلے عشرے میں، کوئی کہتے دوسرے میں، کوئی کہتے تیسرے میں، آپ لوگ آپس میں لڑتے رہو، آپ لوگ مولوی، ہم تو پورے رمضان کے راتوں کو سوتے ہی نہیں ہے، تو شب قدر جائے گا کہاں ہم سے؟ لیکن وہ میں نے عرض کیا کہ مولوی نہیں، وہ تبلیغی بھی نہیں ہے، وہ تبلیغی صاحب کو بھی اللہ یہ توفیق نہ دے، ملا کو بھی یہ توفیق شاید نہیں ملی۔ ایسے ظالم کے بچے کہ بھائی یہ تو طے شدہ ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر ہے رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے میں ہے بھی رات لیلۃ القدر، شب قدر اور عزت والی رات، مرتبہ والی رات تو ہے رات، اور ہم راتوں کو سوتے نہیں ہیں، تو شب قدر ہم سے جائے گا کہاں؟ لیکن دوستوں سے گزارش ہے، حضرت علی نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر، حدیث میں آتا ہے اذا كان لیلۃ القدر نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل قاعد او قائم یذکر اللہ عز وجل، کہ عمر یہ طے شدہ ہے کہ رمضان کے آخری راتوں میں اور شب قدر جو رات ہوگی اس میں فرشتے کہتے ہیں کہ آتے ہیں آسمان سے، فرشتے آسمان سے آتے ہیں، اور جو آدمی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہے تشہد میں، بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، پہلو پہ لیٹا ہوا ہے، تھک گیا ہے تب بھی ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا کہ جب آدمی نماز میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں جب آدمی مصروف ہے، ذکر و اذکار میں جب مصروف ہوگا، فرشتے جب آئیں گے رپورٹ کے لیے، فرشتے جب آئیں گے رپورٹنگ کے لیے، تو عمر لوگوں کو اس طریقہ پر کر لو کہ لوگ مصروف رہیں، تاکہ فرشتے آ کر کے دیکھ بھی لیں، چونکہ وہ رپورٹ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو بتانے کے لیے
فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ اس امت پر، انسانیت پر آپ نے اعتراض کیا تھا، لیکن آج انسانوں کو دیکھو۔ تو فرمایا کہ عمر ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس میں جب فرشتے آ جائیں تو لوگوں کو عبادت میں مصروف دیکھیں۔ چنانچہ آپ حرمین میں دیکھیں گے، حرمین میں دیکھیں گے کہ آخری عشرے کے اندر لوگ قیام اللیل کرتے، یعنی تہجد کی نماز وہ جماعت سے پڑھتے، تہجد کی نماز وہ جماعت سے پڑھتے، اور لمبی لمبی صورتیں۔ اب تو حرم کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا جی، 20 رکعت تراویح کو انہوں نے 10 کر دیا، اب 10 بھی نہیں ہے، اگلا ہدف ہے 8، اور اس سے اگلا ہدف یہ ہے کہ 8 بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو نیا نیا طبقہ آتا ہے نا، نئے طبقے، یہ جو آئس کریم کھانے والے اور یہ جو موٹے موٹے ایئر کنڈیشنوں کے اندر رہنے والے، یہ سہولت پسند لوگ ہیں، یہ سہولت ہے۔ تو وہ 20 والا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بخدا جب سے میری آنکھیں کھلی ہیں میں نے مکہ میں اور مدینے میں 20 سے کم کبھی تراویح میں نے دیکھی بھی نہیں، 20 سے کم کبھی دیکھی بھی نہیں۔ لیکن اب چونکہ نئے نئے محققین، میرے جیسے محققین پیدا ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کا ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے بھی کچھ مولوی لوگ، حنفی لوگ، تراویح تو ہے ہی نہیں سرے سے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہے تو 8 رکعت ہے۔ اور یہ بھی کر دیا کہ سلمان صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے 20 کو ختم کر کے 10 پہ لایا، لیکن 10 کو ختم کر کے اب اگلا ہدف سال 2 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 8، وہ 8 بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر اگلا ہدف ہوگا کہ جی یہ سنت ہے، سنت کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ لیکن علی کہتا ہے کہ عمر ایسا طریقہ ہو، لوگوں پر پابندی ہو کہ لوگ رمضان کے آخری راتوں کے اندر لوگ عبادت میں مصروف رہیں، تراویح کے اندر مصروف رہیں، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہیں، تلاوت کے اندر مصروف رہیں، تاکہ فرشتے جب رپورٹنگ کے لیے آئیں گے، فرشتے جب رپورٹنگ کے لیے آئیں گے تو فرشتے دیکھ کر کے رپورٹ لکھ لیں۔ وہ ہمارے پولیس والوں کی طرح نہیں، فرشتے جو صورت دیکھتے اسی کو لکھتے، لیکن فرشتوں کی رپورٹ فرشتے واقعتاً دیکھ کر کے، واقعتاً اگر کوئی آدمی کھڑا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم ان راتوں کے اندر، ان راتوں میں مصروف رہیں گے، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، پھر ہماری رپورٹ انشاءاللہ اللہ کے ہاں مثبت پیش ہو جائے گی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ساتھیوں سے کہ ان آخری دنوں کے اندر، ابھی آخری ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، خصوصی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا اللہ کی رحمتوں سے کیا بعید ہے کہ فرشتے آ کر کے میری اور آپ کی رپورٹ دے دیں کہ نالائق منظور، ہم جب مسجد میں گئے اس وقت منظور تلاوت میں مصروف تھا، اس وقت منظور کھڑا ہو کر کے نفل پڑھ رہا تھا، اس وقت مولوی منظور ذکر و اذکار کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا۔ اس لیے خاص طور پر اب یہ 3-4 دن رہ گئے، 4-5 دن، امید تو ویسے ہے ہمارے حضرات سے کہ لگتا ہے کہ بدھ کو یہ عید منائیں گے، لگتا ہے کہ یہ حضرات یہ کہ بدھ کو عید منائیں گے، اور آخری چاند انشاءاللہ ان کو اگر ادھر سے نظر نہیں آئے گا مغرب سے تو انشاءاللہ لانڈی سے نکالیں گے، اس کو لانڈی سے نکالیں گے، پشاور سے نکالیں گے، حیدرآباد سے۔ چاند کہاں تک چھپے گا؟ چاند چھپ نہیں سکتا۔ ہمارے الحمدللہ انٹیلیجنس اور ہمارے ایجنسیز اور ہمارے حضرات حکومت والے اتنے تیز ہیں کہ ہم نے اس قسم کے بہت چاند، اور پھر پشاور والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ 2-3 آدمی جا کر کے امام صاحب سے، مولوی صاحب سے کہتے کہ مولوی صاحب چاند کو ہم نے دیکھا ہے، وہ جا کر کے کہتے کہ ہم نے چاند کو دیکھا۔ مولوی صاحب کہتے کہ قسم اٹھاؤ، کہتے خدا کی قسم چاند کو ہم نے دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے کسی پٹھان کا نام رکھا ہے چاند۔ کمال نہیں ہے؟ مولوی صاحب کے سامنے جا کر کے کہتے ہیں یہ جو روزوں کے جو دشمن ہیں نا، روزوں کے دشمن، کہتے ہیں مولوی صاحب چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، اور وہ کہتے کیا؟ کہتے قسم اٹھائیں گے، کہتے خدا کی قسم چاند ہم دیکھ کر کے آئے، وہ کسی پٹھان کا نام ہے چاند، اور ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پی کر کے اس کو دیکھا، ادھر آ کر کے مولوی صاحب کو بتایا کہ ہم نے چاند کو دیکھا جی۔ مولوی صاحب آسمان والا چاند مراد لیتا ہے، مولوی صاحب آسمان والا چاند مراد لیتا ہے، اور پٹھان زمین والا چاند اپنا پٹھان مراد لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاند پٹھان بھی ہو سکتا ہے، چاند تو پٹھان بھی ہو سکتا ہے۔ باقی ہمارے بلوچ نے تو ابھی آپ دیکھیں گے نا، آج 25ویں شب ہے، کل 26ویں 27ویں، تو چاند کو دیکھیں گے بالکل ایسا کمزور آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ابتدا میں 3-4 دن الہلال ہے، پھر قمر ہے، پھر 13, 14, 15 کو پھر مکمل ہوتا ہے، پھر یہ کہ اس کی روشنی دیکھو، اس میں عرب لوگ اس کو کہتے بدر،
اور پھر 15 16 کے بعد پھر گھٹتے آج 25 کل 26 27 کو آپ دیکھیں بالکل معمولی سی لکیر ہے آپ کی نظروں. تو ہمارے بلوچ نے کہا کہ دیکھا آپ نے ہم سے روزہ رکھوا کر کے ہمیں ذلیل کر دیا، خدا نے تجھے کیسے ذلیل؟ اپنی شکل تو دیکھ لے. ہمارا بلوچ کہتے کہ تو دیکھ لے نا 13 14 15 کو تیری کیا بدماشی تھی، اور تو نے ہم سے روزہ رکھوا کر کے پورا مہینہ ہمیں بھوکا آپ نے رکھا، آپ کی وجہ سے ہم بھوکے ہو گئے، بلوچوں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کر دی، اب اپنی شکل تو دیکھ لے. خلاصے یہ نکلا کہ اب رمضان جا رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں، اور رمضان جب آ گیا تو اس پر ہم پریشان تھے. اپنے ایمان کو تولو نبی کے ساتھ اور ابو بکر و عمر کے ساتھ ایمانوں کو تولو. وہ رمضان کی آمد پہ خوش ہے، جانے پہ پریشان ہے. ہم آمد پہ پریشان ہیں، جانے پہ خوش ہیں. کبھی غور تو کیا آپ نے؟ رمضان آ جائے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور صحابہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا سایہ لے کر کے آپ کے اوپر آ رہا ہے، استقبال کرو اس کا. اور بلکہ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان میں آپ نے کہ اب شعبان کے بعد رمضان ہے، اس کے استقبال کے لیے روزہ رکھو، خوشیاں کرو. اور رمضان کی آمد پہ خوشی، اور جب رمضان جا رہا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر یہ کہ پریشان ہیں آپ. اور پھر رمضان کے جانے کے بعد 6 روزے شوال کے، چونکہ خدا کے ہاں ضابطہ یہ ہے، اللہ کے ہاں ایک نیکی پر 10 کا ثواب ملتا ہے. ایک مہینہ رمضان کا آپ نے روزہ رکھا تو 10 گنا ہو گئے، یعنی ایک تو اصل مہینہ ہے اور 9 گنا اس میں اضافہ، تو 10 مہینوں کا آپ کا ثواب مل گیا. 6 روزے اور رکھیں گے شوال میں تو 6 روزے پھر 2 مہینے بنیں گے تو پورا سال کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اس میں بھی ہمارے مولویوں نے ماشاءاللہ زبردست لڑائی کر دی. یہ ایک زمانے سے یعنی 1500 سال 2000 سال یہ سلسلے کو گزرا، اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہو گیا. لیکن اب ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شوال موال کے کوئی روزے نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو موٹا مولوی ہو، جو شوگر کا مریض ہو، اس کے لیے ناجائز ہے. باقی جو کنگلا ہو میرے جیسے وہ رکھے. چونکہ اختلاف ہو گیا نا مولویوں کا، ہو گیا مولویوں کا اختلاف کہ شوال کے روزوں کی کوئی حیثیت نہیں. کتابیں باقاعدہ لکھی جا رہی ہے. تو میرے پاس جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کی لڑائی ہے، آپ کہتے ہیں رمضان کے بعد عید کے دن تو روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. عید کے دن چونکہ یہ اللہ کی ضیافت اور اللہ کی مہمانی کے دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مہمان نوازی کر رہا، اس کو تو عید کو تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ناجائز ہے اور بلکہ مکروہ تحریمی ہے. لیکن عید کے بعد پھر لگاتار 6 روزے آپ رکھیں، یا یہ کہ 2 دن آپ نے رکھا یا 1 دن رکھا، 1 دن درمیان میں کھایا، پھر دوسرے دن، پھر یہ کہ تیسرے دن پھر کھایا، پھر چوتھے دن. شوال کے مہینے میں یہ 6 دن آپ نے پورے کرنے ہیں. اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے، مستحب ہے اور اللہ آپ کو بھلا کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہے ثواب کہ آپ کو رمضان کا روزہ آپ نے رکھا تو 10 مہینوں کا ثواب تو اس میں مل گیا، اور 6 روزے اور رکھیں گے تو 2 مہینوں کا، تو پورا سال آپ کا مکمل ہو گیا. لیکن مسئلہ میں نے عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو یہ شوگر والے ہمارے جتنے موٹے مولوی ہیں نا، انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے. اور شوگر میں ظاہر ہے کہ آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے، آدمی کو پیاس بھی لگتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شوگر والے مولوی ہیں ان کے لیے ناجائز ہے. اور جو کنگلا قسم کا ملا میرے طرح ہو، وہ رکھ لے. روزے جو ہے نا، یہ روزے ہے غریبوں کے لیے ہے، سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہے. ہمارے سندھی بھائی، سندھی سب کی بات نہیں کہتا، میرے سر کے تاج ہے، کہتے بھوکا سا مرن ہے، باقی جو بھوکھیل ہو جائے تو وہ روزو رکھے، جو بھوکا ہو وہ رکھیں. یہ جو گھر میں اٹو کونے، جن کے گھروں کے اندر آٹا ہی نہیں ہے، وہ روزہ رکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آٹا نہیں تھا، ابو بکر عمر عثمان کے گھر میں اللہ آپ کو بھلا کرے آٹا ہی نہیں تھے. اور یہ جتنے لوگوں نے روزے رکھے، ان کے یہ جو 1500 سال گزر گئے، ان کے گھروں میں آٹا ہی نہیں تھا. آٹا پہلی مرتبہ اس سیٹھ صاحب کے گھر پہ آ گیا. گھر میں اٹو نہ ہو جائے تو وہ روزہ رکھیں. یعنی یہ وہ باتیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے لڑائی ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر خاص طور پر
اب یہ ہے کہ آج 25ویں کی شب، اب 26 27 یہ 4-5 دن آ گئے، اس میں ہر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور پھر انتظار کر لو کہ جیسے عید ہو تو عید کے بعد ہوگا کیا، عید کے بعد کیا ہوگا خدا جانے، آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، ہمارے مولویوں کی خیر نہیں ہے، تبلیغیوں کی خیر نہیں ہے، ہمارے مولویوں کی خیر نہیں ہے، ہماری داڑھیوں کی بھی خیر نہیں ہے، اور ہماری پگڑیوں کی بھی خیر نہیں ہے، ایک سے بدتر حالات آتے جا رہے ہیں۔ اس لیے حق تعالی شانہ جو لوگ اس مہینے کے اندر خصوصی اللہ کی رحمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، انوار اور برکات رمضان کے حاصل کرتے ہیں، جب عید کا دن ہو، عید کے موقع پر جب لوگ یہ ہے کہ اپنے گھر سے صبح کو آپ افطار کریں گے، افطار کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ اپنے یہ ہے کہ کپڑے بھی پہنیں گے، اور اگر اللہ توفیق دے دے تو عید کی رات کو آپ جاگیں، اگر اللہ توفیق دے دے تو عید کی رات کو آپ جاگیں، اور جب یہ ہے کہ صبح کو کپڑے آپ کے دھلے ہوئے کپڑے ہوں، یا افطار کر کے جیسے آپ نکلیں گے عید الفطر کے لیے، جب نکلیں گے تو نکل کر کے پھر فرشتے سارے جب جمع ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے، بقرہ عید میں تو زور سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ویسے عیدگاہ جاتے ہوئے کسی مسجد میں عید ہو رہی ہے یا عیدگاہ پہ آپ جا رہے ہیں تو ذکر و اذکار کرتے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے جب آپ جائیں گے، اس موقع پر اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، آپ کو یاد ہے کہ جب میں آدم کو پیدا کر رہا تھا اور آپ سے میں نے کہا کہ میں ایک انسان اور اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں جو اس دنیا کے اندر، تو آپ نے اعتراض کیا کہ یہ خون بہانے والے ہوں گے، فساد کریں گے، تخریب کاری کریں گے، آج ان کو دیکھو، ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، آج گریہ و زاری کر کے یہ عیدگاہ میں آ گئے، یہ سارے کے سارے رمضان کا مہینہ ان سے چلا گیا، افسوس کر رہے اس کے جانے پر کہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، اور سب کے سب میرے بارگاہ میں جمع ہو گئے، میرے گھر میں، عیدگاہ میں اور مسجدوں میں یہ جمع ہو رہے ہیں، فرشتوں بتا دو کہ ان کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ پروردگار، جو مزدوری کرتا ہے مزدور کو مزدوری ملنی چاہیے، جو مزدور ہے مزدور کو مزدور ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَلَمِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وارتفاع مکانی لأجیبنہم، فرشتوں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، پورا مہینہ یہ لوگ میرے لیے بھوکے رہے اور پیاسے رہے، اور آج آگے گریہ و زاری کرتے ہوئے آج میری بارگاہ میں آگئے، اور آخری مہینہ ان سے رخصت ہو گیا، عید کے دن یہ استغفار کر رہے، فرشتوں گواہ رہو، فقط غفرت لہم وبدلت سیئاتہم حسنات، ان کی میں نے مغفرت کر لی، فقط غفرت لہم، میں نے ان کی مغفرت کر لی۔ اللہ کرے کہ اللہ کے اس تمغے سے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ اللہ کے اس گفٹ سے ہم محروم نہ ہوں، اس لیے ان دنوں میں ساتھی خصوصی طور پر استغفار کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ دیکھ بھی لیں کہ میں نے رمضان میں مجھ سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجھے خوب پتہ ہے کہ میں نے روزے کا کہاں تک اہتمام کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، صوفی صاحب کو پتہ ہے، مولوی صاحب کو پتہ ہے، مفسر کو پتہ ہے، محدث کو پتہ ہے ہر ایک کو پتہ ہے، اور ماشاءاللہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے ہیں، تلاوت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے ہیں، ظہر کو بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، نوکری والے غریب مجبور ہیں وہ نوکری پہ چلے جاتے ہیں، مزدوری والے مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن جو عشائش طبقہ ہے جن کے پاس دنیا وافر مقدار میں موجود ہے، سہولت ہے ان کے پاس، نماز پڑھ کر کے سو گئے، اور سو کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے ظہر کو اٹھے، ظہر میں پھر ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی، اس کے بعد پھر یہ کہ پھر سو گئے، اور پھر عصر سے پہلے اٹھے، یہ ڈش ہونی چاہیے، یہ ڈش ہونے، آج دہی بڑے ہو، آج اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آج یہ ہے کہ کیا قورمہ ہو، آج یہ کہ بریانی ہو، آج فلانا ہو، ماشاءاللہ یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے یہ ڈشوں کے انتظام میں لگے رہتے ہیں، یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے ڈشوں کے انتظام میں، اور پھر جیسے اذان ہو گئی تو ایک سانس غریب نکال دیتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہے کس عذاب کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہے کھانا تو قریب آ جا، اے شربت کے گلاس تو بھی قریب آ جا، اے دہی بڑے تم بھی قریب آ جاؤ، آپ سے کتنی ہماری جدائی رہی ہے،
کتنی جدائی رہی ہے جی، بس ایسے لپک پڑتے ہیں، ایسے لپک پڑتے ہیں اس کھانے پر۔ اب اس مولوی صاحب کا اور اس سونے والے کا روزہ پورا ہو گیا، روزہ پورا ہو گیا، روزہ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا۔ یہ اس سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، ثواب اس کو ملے گا، لیکن اس مزدور کو، اس پٹھان کو، اس بلوچ کو، اس سندھی کو، اس کو زیادہ ثواب ملے گا کہ روزہ رکھ کر کے صبح کو پھر بھیلچہ بھی اٹھایا اور ڈمپر گاڑی میں سوار بھی ہو گیا، جا کر کے پھر یہ کہ یہاں سے بھیلچے سے اٹھا کر کے مٹی گاڑی کے اندر ڈال رہا ہے، ڈمپر بھر رہا ہے، اور پھر گرد و غبار اس کی آنکھوں میں، اس کی داڑھی میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے حلق میں، اور حلق کے اندر گرد و غبار گیا، حلق بالکل آپس میں چپک گیا، حلق چپک گیا، خشک ہو گیا ہے اس کی ہمت کو سلام۔ اور کچھ لوگ روزے کھانے والے چوری چھپکے سے کھائیں گے، چوری چھپکے سے۔ اللہ کو، ہمیں ایک ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے گاڑی ہمارے لیے بھیجی، شکارپور ہمیں جانا تھا، تو ڈرائیور صاحب وہ ہم لوگوں نے یہاں سے روزہ رکھا، شکارپور میں میرا بیان تھا، تو وہ ہمیں لے گئے، ڈرائیور صاحب کہیں روک رہے، سائیں تواں ہتے ترسو اندر میں تھی اچھا، تو میں تھوڑا سا اندر کے مطلب ہم تو باہر بیٹھ گئے، کسی سائے میں بیٹھ گئے کہ ڈرائیور صاحب کے انتظار کر رہے، تو وہ ہوٹل کھلے ہوئی ہے، اور چوری چھپکے سے ان کو پکوڑے دے رہے ہیں، چوری چھپکے سے ان کو روٹی، چوری چھپکے سے ان کو سالن دے رہے ہیں، اور بندوں سے چھپ رہے ہو، اس سے کون چھپ سکتا؟ بندوں سے چھپو۔ لیکن جب ہم سفر میں وہ ہمیں لے جا رہا ہے اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کھا بھی نہیں سکتا، کہیں سے ادھر سے کوئی پکوڑا، کہیں ادھر سے کوئی کیلا، کہیں سے کوئی وہ چیز لے لی، بخدا وہ ہم سے زیادہ نڈھال، وہ ہم سے روزہ داروں سے زیادہ ہی نڈھال ہے، یہی حال ہے ان کے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور کوئی آدمی اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے اللہ سے، اس کا کیا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ ممبر پہ چڑھے تو پہلے سیڑھی پہ اپنے قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ لوگ بیٹھے ہوئے کہ کیا آمین؟ کون سی دعا آپ نے کی؟ آمین کسی کی آواز سننے میں نہیں، آپ زور سے کرے آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا کہ آمین۔ نماز ختم کرنے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آج عام عادت کے خلاف آپ کو دیکھا کہ ایک سیڑھی پہ قدم آمین، دوسری پہ آمین، تیسرے پہ آمین۔ فرمایا کہ پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل آ گئے میرے پاس، اس نے کہا کہ جس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اس کی نگاہوں کے سامنے، اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کی خدمت نہ کرے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے ان سے، اور اپنے والدین کو راضی نہ کرے، خدا اس کو تباہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ کا حکم ہے، جبریل سنا رہا ہے، محمد رسول اللہ آمین کہہ رہا ہے کہ جس کے والدین بوڑھے ہو جائیں۔ اس لیے جنہوں نے والدین کو ستایا، خاص طور پر اس رمضان میں روزوں کے سلسلے میں ویسے بھی نادم اور پشیمان ہو، لیکن والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جن کے والدین اگر ہے زندہ، معافی مانگے، ان کے پاؤں پہ پڑے، ان کو راضی کرے۔ بصورت دیگر اگر والدین دنیا سے چلے گئے اور یہ لش پش بیٹا انہوں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، تو روزانہ ان کے لیے 5 مرتبہ استغفار کرے، اور اگر ہر نماز میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اس نے یہ تجویز دی ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہیں، والدین بوڑھے ہوں، اس میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ابا نابینا ہو گیا یا ابا بہرا ہو گیا، پتہ کرو کہ یہ کون ہے، کہتے ہیں ہمارے محلے کا ہے، بس یہاں بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے دفتر میں گیا، بندہ ماشاءاللہ بیٹھا ہوا، ٹائی مائی لگایا ہوا اس نے، تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملازم ہے۔ بوڑھے نے سن لیا کہ یہ کہتے ہیں ملازم ہے، بوڑھا بھی غصہ ہو کر کے سخت الفاظ میں کہا کہ ملازم نہیں ہوں، اس کی ماں کا یار ہوں۔ بوڑھے نے کہیں سے سن کر کے بوڑھے نے کہا کہ نہیں اس کے ماں سے پتہ کرو، میں اس کی ماں کا یار ہوں، یہ میرا نطفہ ہے،
اور یہ خنزیر مجھے اس طریقہ پر بے وقوف سمجھتا، بہرا سمجھتا، کچھ تو سنتا ہوں، اور باپ کہتے ہوئے اس کو شرم آتی کہ میں لشپش ہوں، اس کو کیسے اپنا ابا کہوں۔ ادھر یہ لوگ بھی اور ادھر آپ علماء کو لعنتیں بھیجیں، مدرسے میں پڑھنے والوں کو ملامت بھی کریں، تبلیغی جماعت میں جانے والے۔ بخدا میں نے ان تبلیغوں کو دیکھا کہ اگال دان نہیں ہے، ابا کہتے تو یہ اپنے ہاتھ آگے کر کے ابا اس پر تھوکو۔ جی یہ دین کی برکات ہے، یہ دین کی برکات ہے۔ میں نے ان علماء کو بھی دیکھا ہے، ان حفاظ کو دیکھا، ان قاریوں کو، بڑے بڑے اکابرین کو بھی دیکھا ہے کہ سبحان اللہ اپنے والدین کو اس طریقے پر بوڑھوں کو ہاتھوں میں رکھ کر کے سبحان اللہ ان کی خدمت۔ اور ابا اگر الٹی کرے اور ابا کو متلی آ جائے، ابا کا بلغم، وہ اپنے ہاتھ سے ٹشو ہوں تو اپنے یہ کہ اللہ کا بلا کر رومال سے، اور وہ اپنے اللہ کا بلا کر پگڑی سے اس کو صاف کر دیں۔ اور یہ کہ نئے اگال دان اگر نہ ہو تو وہ تبلیغی اور وہ مولوی صاحب وہ اپنا ہاتھ آگے کرے، ابا اس پہ تھوکو۔ بہت فرق ہے آپ کے کالج کی تعلیم میں اور تبلیغی تعلیم میں، آپ کے کالج کی تعلیم میں اور محمدی تعلیمات کے اندر بہت فرق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خدا اس کو تباہ کرے جو اپنے والدین کو راضی نہ کرے۔ اور دوسری سیڑھی پہ فرمایا میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل نے آ کر کے بتایا جس مجلس کے اندر آپ کا ذکر خیر ہو اے محمد، اور وہاں کوئی محمد سن کر کے درود بھی نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ بخیل کا بچہ اتنا بخیل ہو کہ درود پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ درود یہی ہے، درود ابراہیمی پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ باقی بعض درود آپ نے دیکھا بورڈوں پر لکھے ہوتے، اس کی عربی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب اتنا بیوقوف ہے، اور وہ جو لوگوں کو بدعات پہ لگاتے ہیں، اس بغیرت کو چاہیے کہ کم از کم مجھ سے مشورہ کرے، اس کی عربی تو ٹھیک کر دوں۔ بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو عربی تو ٹھیک کر لے اس کا۔ وہ جملہ تیرا، تو خود نالائق قسم کا آدمی ہے، تو نے مدرسے میں پڑھا بھی نہیں، گرامر سے تو واقف بھی نہیں ہے، تو ہے الو کا پٹا۔ اگر عرب دیکھے گا، جو عربی جانتا ہے جن کی زبان ہے، وہ تو تجھ پہ لعنت بھیجے گا۔ جھوٹ بولے تو آدمی صحیح شائستہ طریقے سے، صحیح طریقے سے بولیں، درود ابراہیمی کا اہتمام کر لیں۔ آپ حضرات درود ابراہیمی کا اہتمام کریں۔ اس لیے محمد کی بارگاہ میں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، انبیاء کے سامنے ہمیں جانا ہے، درودوں کا اہتمام۔ وہ بخیل آدمی کہ آپ کا ذکر ہو اور پھر بھی وہ درود نہ پڑھے، وہ درود نہ پڑھے، وہ تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ نہ اس میں پیسے لگتے ہیں، نہ قیمت لگتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی زبان کو ہلا کر کے اللہم صلی علی محمد، یہ بھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے بڑا کنجوس اور بخیل دنیا کے اندر کون ہوگا۔ اور تیسرا، رمضان کہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آ جائے اور وہ آدمی روزوں کا اہتمام نہ کرے، تراویحوں کا اہتمام نہ کرے، نوافل کا اہتمام نہ کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام نہ کرے، استغفار کا اہتمام نہ کرے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، خدا اس کو بھی تباہ کرے۔ اللہ کا حکم ہے یہ تباہ ہو۔ جبریل بھی کہتے ہیں کہ آمین، محمد بھی کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد بتاؤ کہ کون سا مولوی آپ کو بچائے گا؟ مولوی منظور کے باپ کو طاقت ہے کہ آپ کو اس بد دعا سے بچائے گا؟ کون سا تبلیغی آپ کو اس سے بچائے گا؟ کون سا بزرگ ہے آپ کے؟ ہمارے بزرگ کون سا بزرگ آپ کو بچائے گا؟ جبریل کی بھی بد دعا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بد دعا، راندے درگاہ، اور محمد رسول اللہ اس پر آمین کہے۔ ہمارے جو مرید ہوتے ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں پیسے دے دو۔ یہ جو پیر ہوتے ہیں نا، جعلی پیر، ان جعلی پیروں میں سے ایک پیر میں بھی ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پیسے دے دو۔ اب آپ پیسے ڈیندے، اتنا پیسہ تو اساں کے ڈیندے، ورنہ بیڑی تو واری بیڑی بڈی بیندی آپ کو، ورنہ بیڑا ہی آپ کا یہ کہ غرق ہو جائے گا، بیڑا ہی آپ کا غرق ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کو پیسے دے دو، پیر صاحب کو پیسے دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ارے اب اپنے گھر پہ خرچ کرو یار،
تو اتنا پیسے پیر کو دے رہا ہے، اتنا پیسہ عامل کو، جن والے مولوی کو دے رہا ہے، اتنا پیسے فلاں کو دے رہا ہے، تبلیغ کو دے رہا ہے۔ ارے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ فلاں سے ناراض ہو گیا، اس کی گاڑی کلٹی ہو گئی تھی، فلاں سے ناراض ہو گیا، اس کا بچہ مر گیا تھا، فلاں سے ناراض ہو گیا، اس کے بچے اللہ کا بھلا کریا کہ بچے بیمار ہو گئے، فلاں سے ناراض ہو گیا، اس کی بیوی بیمار ہو گئے۔ ارے بکواس کرنا چھوڑ دو، بولو نہیں، اس طرح باتیں نہ کرو، کچھ نہ ہو، میرے گھر والے خاک کھائیں، بچے میرے خاک کھائیں، جیسے بھی ہوگا پیر صاحب کو راضی رکھنا ہے، ورنہ یہ کہ بیڑا ہی اللہ کا وہ غرق ہو جائے گا۔ اس لیے پیر کو، یہ تیرے کروڑوں پیروں کو محمد کے خاک پا پہ قربان کیا جائے۔ تیرے پیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرے پیر اس مقام پہ نہیں پہنچتے جب اللہ کی طرف سے بھی یہ راندہ درگاہ ہے کہ روزے پورا رمضان کا مہینہ آ گیا، اس ظالم نے کوئی توجہ نہیں دی، اور پھر ذکر و اذکار استغفار کا اہتمام نہیں کیا، پھر جبریل بھی اس کو بددعا دے دے، محمد رسول اللہ اس پر آمین کہہ دے، مولوی منظور نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ساتھی خود اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ بعض گناہ اس قسم کے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نوجوان آ گیا میرے پاس، اور میں یہ ایک ہی واقعہ آپ سے بیان کر رہا ہوں، 20 قسم کے واقعات، اتنا خوبصورت نوجوان، ٹائی لگائی ہوئی۔ اس دن میں نے زنا اور بدکاری کے خلاف میں نے بیان کیا، وہ نوجوان پھر نماز کے بعد آ گیا، میرے بیٹھک میں آ گیا، میں جامع فاروقی میں تھا، امام صاحب آپ سے بات کرنی ہے، اتنا خوبصورت نوجوان۔ میں نے کہا آپ آ جائیں یہاں، کہتے ہیں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا ان کو میں نکال دیتا ہوں، بھائی 5 منٹ کے لیے آپ لوگ باہر جاؤ، وہ میرے اپنے لوگ تھے، آپ بات کریں۔ کہتے ہیں نہیں میں یہاں بات نہیں کر سکتا، میں نکلا، میں نے مہمانوں کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، میں اس کے ساتھ الگ گلی میں باہر میں نکلا، میں نے کہا بات بتا، کھڑے رو کر کے گر پڑا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا کہ اٹھو بولو کیا ہے، ذرا امام مولوی صاحب بتا نہیں سکتا، پھر گرا، اور پھر میں نے اس کو اٹھایا، رو رہا ہے، میں نے کہا بولو، آپ بولیں جو اگر میرے بس میں کچھ ہو، جو کچھ میں کر سکوں تو آپ کے ہاتھ تو بٹا سکوں گا، لیکن مجھے کیا پتا ہے کہ آپ کی جرم کی نوعیت کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا کچھ تو بتا دو۔ رو رہا ہے، گر رہا ہے، پھر اس کو اٹھا رہا ہوں، آخرکار وہ کہہ رہا ہے کہ گھر والے سارے چلے گئے تھے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے اور بے حیائی کا پروگرام چل رہا تھا، اس کو دیکھ کر میں بھی شادی شدہ نہیں ہوں، میری ہمشیر بہن شادی شدہ نہیں ہے، ہم دونوں نے اپنا منہ کالا کیا۔ بس میں بھی رو کر کے میں رویا، میں نے کہا کہ بھائی جان بس اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو جاؤ، جتنا بھی رو کم ہے، یہ گناہ سلیم اللہ معاف نہیں کر سکتا، یہ بھائی عبدالوہاب بھی معاف نہیں کر سکتا، یہ تقی صاحب بھی معاف نہیں کر سکتا، ایک ہی در اس بارگاہ کہ آپ مجرم ہیں، اس کے سامنے جتنا بھی رو کم ہے، چلے جاؤ، مولوی منظور کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ مولوی منظور آپ کو کیا کرے۔ اس لیے اب اس رمضان کے آخر میں، رمضان گناہوں کی نوعیت الگ ہے، جرائم کی نوعیت الگ ہے، بعض لوگ اس وقت بھی پٹھان اور بلوچ اس موقع پر بھی ظالم جن سے ذاتی دشمنی، دینی دشمنی نہیں ہے، اللہ رسول کے لیے دشمنی نہیں ہے، کسی بدعت کی بنیاد پر نفرت نہیں ہے، نفرت آپس کی ذاتی 4 پیسوں پر، پلاٹوں پر، ان چیزوں پر ان کی نفرت ہے۔ اس نفرت میں اب آخری دنوں میں سب کے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے روزوں کا باغی رہا، نمازوں کا باغی رہا، تراویحوں کا باغی رہا، ان کا بھی نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس قسم کے لوگ جن کی دشمنیاں آپس میں رہی ہے، اللہ فرمائیں گے نہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کو جانے دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے میں مغفرت نہیں کروں گا۔ ان کی جو دشمنیاں ہیں، یہ دشمنی جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے، اور ہمارے لیے چونکہ اگر ہم صلح کریں گے تو بلوچ کی بدنامی ہوگی، صلح کریں گے مہاجر کی بدنامی ہوگی، ہم صلح کریں گے میں اپنے پروں کو نیچے کر دوں گا، کہیں گے پسپائی دکھائی، اس نے کمزوری دکھائی، ڈھیلا ہو گیا، جبکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میرا قصور ہے، مجھے معاف کر دو۔ نہ ہر ایک آدمی مستقل ہر ایک آدمی طاقتور ہے، دلیر ہے، اتنا دلیر ہے کہ وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس سے بڑا دلیر کون ہوگا؟ اس سے بڑا دلیر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ سے بھی نہیں ڈر رہا اور کہہ رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے۔ اس لیے جن کی دشمنیاں ہیں وہ اپنی دشمنیوں کو بھی ختم کر دے، اور جن حضرات سے جنہوں نے تراویح میں ناغہ کیا ہے
اور یہ ہے کہ نوافل کے اندر ناغہ کیا ہے، روزوں کا کما حق ہو انہوں نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ استغفار کریں اور توبہ کریں ان آخری دنوں کے اندر، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ رمضان کے انوار اور برکات کی وجہ سے پاک پروردگار اس امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرمائے، اور اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی بھی حفاظت فرما دے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اہل فلسطین کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اس لیے اللہ کے لیے رمضان کے ان دنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ ہمارے انشاءاللہ عید کی نماز 7:15 بجے ادا کی جائے گی، 7:15 بجے آپ حضرات یہ کہ لگتا تو یہ ہے کہ بدھ کو عید ہوگی، جو ان حضرات کا جو جس طریقے سے یہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند ان کو ابھی سے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ہم لوگ نابینا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، ان کو نظر آ رہا ہے۔ بدھ کو عید منائیں گے، اور اگر بدھ کو نہ ہو تو پھر ہمارے حساب بلوچی حساب سے تو اس اعتبار سے ہمارے تجربے جمعرات کو عید ہونی چاہیے، لیکن ایسے جمعرات میں نہیں ہے۔ اس قسم کے بہت سے انہوں نے ادھر ادھر کر لیے۔ یہ چاند اللہ ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، ان کو انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ بدھ کو عید ہوگی، آپ حضرات حاضر ہوں، اور یہ ہے کہ جیسے آپ جلدی آئیں گے تو نماز شروع کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب